السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن عبیرہ نے مشورہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے گا۔ عورتیں یہ پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ عورتیں یہ ہوا کہ مسجد الحرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے آئیں گے۔ اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ نماز کا وقت ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی۔ ابو جہل نے ولید بن عبیرہ سے کہا، ان سے کہا کہ اٹھو، ہمارے پلان کے مطابق انہیں جا کر نعوذ باللہ قتل کر دو۔ ولید وہاں آیا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کی صرف آواز آتی ہے اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف آواز سنائی دیتی ہے، وہ خود نہیں دکھائی دیتے۔ یہ سن کر ابو جہل اور ان کے باقی خاندان والے اٹھے اور مسجد الحرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں مصروف تھے۔ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مارے، لیکن جیسے ہی وہ پتھر نشانہ لگا کر انہیں مارنے لگے تو وہ پتھر ان کے ہاتھ پر چپک گیا۔ ابو جہل نے اپنے ہاتھ پر جو چپکا ہوا پتھر ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پتھر نہیں ہٹ رہا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ابو جہل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا را، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو میرے ہاتھ سے ہٹا دے۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اس کے ہاتھ سے پتھر نیچے گر گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا دوبارہ پلان بنایا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور اس نے سوچا کہ یہ تو سجدے میں ہے، میں اوپر سے پتھر گرا دوں ان کے اوپر۔ لیکن وہ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو وہ کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانڈ بھاگتا ہوا میرے قریب آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو وہ کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھول کر میرے قریب آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عبیر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک پلان بنایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ نے فرمایا فضیل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں کس نیت سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کے طواف کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے توسط اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور تجھے اس نے ایسے فعل دھوکہ دیا ہے جسے دہشی افراد دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سن کر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ فی الفور اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان بن گیا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے یہ فیصلہ کیا وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکام ہو گئی۔ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام نے کی پیل مثل شدہ کی اختتام سے پذیر ہوئی تو اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو ایک یہودی عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان بنایا۔ وہ اخر یعقوبی کے اخور، وہ عورت مرحب بن اوریس کی بہن تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس گوشت پر زہر ڈال کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، آپ کسی کا ہدیہ لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے صرف اس عورت کا ہدیہ قبول کیا۔ آپ نے بکری کی گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا، منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کی گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس گوشت سے یہ آواز آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زہر آلود ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں معلوم کہ وہ کیسی ایذا دے کر انہیں قتل کریں گے اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلہ سے اس قناعت کا بدلہ لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریخ مقصد سوچ کر اور وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غصہ کے اظہار سے نہیں فرمایا بلکہ اسے نرم دل سے فرمایا، اے عورت، تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی یا کچھ اور کیا تھا؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب کہ وہ اس خطرے سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے معذرت قبول کرتی ہوں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہ زہریلا کھانا کھا کر مر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ عورت اپنی ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دفتر لے کر مشرکین کے ایک روز جنگ کرنے کے لیے ربوینا سے روانہ ہوئے۔ مشرکین ناکام عظیم آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب مشرکین نے مسلمانی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابیوں نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا، کچھ دور درختوں کا سایہ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر لٹکا دیے۔ آپ کہیں اور جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مشرکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درخت نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا تو اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، محمد بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے جسم میں کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔